ایمان نہیں لایا، ان کے مطابق سماعت فرمائی۔ اور فرماتے ہیں یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ یوں ہوگا کہ پہلے ان کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، معاً بند کر دی جائے گی۔ یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ ان ایمان والوں کے لیے جو قبر میں ہیں، تو پہلے ان کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اس سے گرمی آئے گی، پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، لپٹ آئے گی، حرارت آئے گی، پھر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دائنی طرف سے سیدھی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہی تھا، یعنی وہ جو تو نے پہلے جہنم کی آگ دیکھا ہے، جہنم کی کھڑکی سے جو آگ دیکھا ہے نا، لپٹیں دیکھا ہے، وہ تیرے لیے ہوتا، اور اب یہ ہے، یعنی یہ جنت کی کھڑکی تیرے لیے کھولی گئی تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی گئی ہے نا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو راحت کا احساس، راحت کا جو کی اہمیت پتہ نہیں چلتی۔ اگر انسان نے اسٹرگل کر کے محنت کر کے کوئی چیز نہ کمایا ہو تو اس کو اس دولت کی اہمیت پتہ نہیں ہوگی۔ اندھے سے پوچھا جائے کہ آگ کی اہمیت کیا ہے، وہ بتائے گا میرے پاس تو آگ نہیں ہے نا۔ لنگڑے سے پوچھا جائے کہ پیر کی اہمیت کیا ہے، ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمارے پاس اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے نظر میں اہمیت ہے وہ ہماری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس شروع سے موجود ہے وہ چیز۔ اسی طریقے سے اگر ڈائریکٹ ان کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی تو وہ احساس کہ عذاب نہیں ہے تو مجھ پر اللہ کی نعمت کتنی ہے، وہ احساس نہیں ہوتا، تو وہ احساس ہو بندے کو، اس لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، پھر اس کو بند کیا جائے گا، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب یہ نعمت تیرے لیے موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور منافق کے لیے اس کے برعکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اس کے بعد فوراً بند کر دی جائے گی اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کی، حسرت عظیم کی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی ہے نا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہی دنیا میں اگر تم نے حضور کو منا لیا، اللہ کے ہو گئے، رسول اللہ کے ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سوالوں کے جواب میں کہے گا، یہ تو بتایا گیا کہ قبر میں کیا ہوگا، مومنین کے ساتھ اور منافقین و مشرکین و کفار کے ساتھ۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن نہیں، منافقین یا کفار و مشرکین، ان سے جب سوال ہوگا تو کیسے جواب دیں گے؟ ان سے سوال ہوگا تو جواب میں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ نہیں معلوم، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ یعنی وہ جواب تو نہیں بن پڑے گا اس سے، کیونکہ ایمان ہی لایا، ایمان لائے گا تو جواب دے پائے گا، ایمان نہیں لائے تو جواب نہیں دے پائے گا، اور کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہاں لوگوں کو کچھ کہتے میں سنتا تھا، میں بھی وہی کہتا تھا، یہ جواب دے گا۔ تو اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو کہ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے ہوں گے کہ پہاڑ پر اگر مار دیا جائے، یعنی وہ اتنے وزنی ہوں گے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے۔ ان ہتھوڑوں سے اس کو مارتے رہیں گے، کب تک؟ قیامت تک ان پر یہ عذاب مسلط ہوگا۔ کن پر؟ جو منافقین ہیں، مشرکین ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، قیامت تک ان پر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ اور فرماتے ہیں نیز، سانپ اور بچھو
اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل میں متشکل ہو کر یا کتا یا بھیڑیا یا اور کسی شکل میں اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ یعنی جو اعمال بد اس نے کیا ہے وہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ شکل عطا فرمائے گا، جسم عطا فرمائے گا۔ کتے کی ہو سکتی ہے، بھیڑیے کی ہو سکتی ہے، بچھو کی ہو سکتی ہے، سانپ کی ہو سکتی ہے، جیسا عمل ہوگا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کے بد اعمالی کو شکل عطا فرمائے گا، اور وہ اعمال بد اس کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے قبر کے اندر یا جہاں پر بھی وہ موجود ہے وہاں پر، اور اسی طریقے سے ان پر عذاب اور سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں عذاب سے بچائے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور قبر کے عذاب سے، محشر کی گرمی سے، پل صراط کی وحشت و تنہائی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔